السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی زندگی میں پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ایسی مشکل پڑ گئی ہے جس کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، شدید قسم کی مایوسی آ گئی ہے، کوئی لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک آیت سورہ التوبہ کی آخری آیت 129 بس یہ یاد کر لیں اور اس آیت کو پڑھ لیں، اور یہ آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں نے اپنے اس رب پر بھروسہ کیا اور میرا رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو داؤد میں فرمایا ہے، جو شخص صبح کے وقت ان الفاظ کو، اس آیت کو پڑھ لیتا ہے 7 مرتبہ، شام تک اللہ سبحانہ و تعالی تمام اس کی فکریں، تمام اس کے غم دور کر دیتا ہے۔ اور جو شخص شام کو پڑھتا ہے یہ دعا 7 مرتبہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام فکریں، پریشانیاں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی مشکل ہو، دل میں پریشانی ہو، فوراً 1 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں، پھر اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ سڑک پہ پڑا ہوا ایک بندہ لاچار، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پاس اس کی وائف ہے اور چھوٹے چھوٹے 2 بچے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اس اللہ کی بندی نے صرف یہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں فوراً کچھ لوگ بھیجے جو ان کو اسی وقت ہاسپٹل لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و تندرستی دے دی۔ یہ دعا پڑھنے کے معجزات اپنے ہی ہیں۔ جب ہم اس آیت کو، یا اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر ہم جب دیکھتے ہیں سورہ التوبہ کی آخری یہ آیت میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری آیت کے پیچھے جو سارا منظر بتایا ہے، کفار مکہ کی حرکات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقشہ کھینچا ہے سورہ توبہ میں، وہ مشکلات، وہ تکلیفیں جو کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو دے رہے ہیں، آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو ان کافروں کو، منہ پھیر لو ان سے، صرف یہ کہہ دو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، صرف اس ایک آیت کے اندر اللہ نے 4 باتیں کہی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ آیت۔ پہلی بات، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ۔ لفظ اللہ اتنا پاورفل ہے، اگر ہم اس کا سب کچھ بھی ہٹا دیں تو اللہ کے نام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اللہ کے نام کے شروع میں الف آتا ہے، پھر بھی للہ رہ جائے گا، الف النام کاٹ دیں پھر لہو رہ جائے گا، اور لہو اس اللہ کے لیے، پھر سب کچھ بھی کاٹ دیں آخر میں ہا الٹا پیش ہو کہیں صرف رہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہو وہ ذات، اللہ کی ذات۔ تو لفظ اللہ اگر سارے الفاظ کاٹ بھی دیں تو اپنے اندر مکمل ایک لفظ ہے، اور بہت ہی پاورفل لفظ ہے، جو کائنات کا رب، مالک، خالق، قہار، جبار، غفور الرحیم، ذوالجلال والاکرام، الحی القیوم، وہ ذات۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، جب بندہ کہتا ہے نا حسبی اللہ، اس نے اپنا سب کچھ اللہ کو سونپ دیا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے لا الہ الا ہوا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی گاڈ، کوئی مالک، کوئی ایسا جس کو میں جا کے پکاروں، جس کے سامنے اپنا سر جھکاؤں، کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کو بہت پیار آتا ہے، پہلے بندے نے اپنا سب کچھ اس اللہ کو سونپ دیا، پھر کہا تیرے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق، کوئی گاڈ، کوئی داتا، کوئی مالک، کوئی دینے والا، کوئی تھامنے والا اللہ نہیں ہے۔ اور پھر بندہ جب تیسری اس کی اہم بات کرتا ہے نا، علیہ توکلت، اے اللہ میں نے سب کچھ تجھے مان لیا، اب میں نے تجھ پر بھروسہ کیا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے جب کوئی میرا بندہ ایک دفعہ مجھے پکارتا ہے نا
میں فوراً اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ جب بندے نے یہ کہا ہوگا کافی ہے تو اے میرے لیے اللہ، تیرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں، علیہ توکلت اللہ، میں نے صرف تجھ پر بھروسہ کیا، کتنا پیار آیا ہوگا اس بندے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ پھر آخری الفاظ کتنے اہم ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرا رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کیا ہے؟ ہمارے اوپر 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کے اپنے ہی نظارے ہیں۔ ہر آسمان مختلف انداز سے بنا ہوا ہے، وہاں مختلف مخلوقات رہتی ہیں، وہاں پر مختلف اللہ کے پیغمبر رہتے ہیں، اللہ کے ڈفرینٹ وہاں پر فرشتے رہتے ہیں۔ 7 آسمان کے بعد چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جڑیں ہیں جو کہ 7ویں آسمان پہ جاتی ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے عرش سے اگر نیچا 7واں آسمان دیکھیں اتنا فاصلہ ہے کہ اوپر سے نیچے دیکھیں تو 7واں آسمان ایسے لگتا ہے جیسے کھلے میدان میں ایک رنگ انگوٹھی پڑی ہو، اور وہ اللہ کا عرش سبحان اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس عرش کے اوپر حدیث میں آتا ہے اللہ کی کرسی ہے جہاں اللہ اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہیں۔ اور جب انسان اس یقین کامل کے ساتھ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے کافی ہے میرے لیے اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، علیہ توکلت، میں اسی رب کا بندہ ہوں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، توکل کیا ہے، ٹرسٹ کیا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ میرا رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو پھر اللہ کیسے اپنے بندے کو مایوس کرے گا، کیسے اس کو تنہا چھوڑے گا، کیسے اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور جب ہم اللہ کو پکارتے نا اللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے جو آسمان پر فرشتے ہیں جن کی تعداد ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان میں کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں آرڈر دے، اس بندے نے اس قدر خوبصورت بات کی ہے، اللہ کو پکارا ہے، وہ بھاگ دوڑتے ہیں۔ اللہ ہر فرشتہ، وہ جو عظیم فرشتے ہیں گناہوں سے پاک ہیں، وہ اپنے لیے یہ شان سمجھتے ہیں کہ اللہ کوئی حکم دے اور وہ اس حکم کو پورا کرے، وہ ہمارے لیے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی عظیم یہ والی آیت پڑھتا ہے تو نہ جانے کتنے فرشتے بھاگے، کتنے فرشتوں کے دل دھڑکے، اور فرشتوں کے 600 پر ہیں، کم از کم جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہے، اس سے نیچے باقی سارے فرشتے ہیں، اور سب کے کتنے پر ہوں گے، کتنے پر پھڑ پھڑائے ہوں گے عرش کے اوپر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے یہ دعائیں ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ذریعے ہیلپ لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مومنین کی پریشانیاں، مشکلات دور کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔